ایک دن کی بات ہے، ایک سرسبز اور خوشبودار جنگل میں ایک دلچسپ نوجوان لومڑی جو فن کے نام سے مشہور تھا رہتا تھا۔ فن دوسری لومڑیوں کی طرح نہیں تھا، اسے درختوں اور چھاؤں کے علاوہ دنیا کے دنوں میں گہرا شوق تھا۔ جبکہ اس کے ساتھی لومڑیاں کھانے کی تلاش میں مشغول تھیں اور جھاڑیوں کے درمیان کھیل رہی تھیں، فن کا دل مغازے پر آئے ہوئے دنوں کی ایک دن کی صبح سورج کی گرمی کی روشنی سے منور ہوتے ہی فن نے فیصلہ کیا کہ اب غیر جانا منطقے کی کھوج میں نکلے۔ اپنے خاندان اور دوستوں کو خدا حافظ کہہ کر وہ دنیا کی خیرات کی جانب سفر کرنے لگا۔ اس کا پہلا مقام ایک چھلکتے ہوئے چشمکتے پانی والی ندی تھی۔ وہاں اس نے ایک دانا جان کے 5 سال سے وہاں برساتی پانی کے قریب رہنے والے بزرگ کی ملاقات کی۔ اس نے فن کو دور دیسوں، وسیع سمندروں اور بلند پہاڑوں کی کہانیاں سنائیں۔ وہ کہانیاں سن کر فن کی دل کو بڑھتی ہوئی اشتیاق سے دبا۔ اب وہ ان عجائب کو خود دیکھنے کا جذبہ محسوس کرنے لگا۔ اپنے سفر کا جاری رکھتے ہوئے فن نے ایک پھولوں سے بھرپور میدان میں قدم رکھا، جہاں اس نے بولنے والے گانے والے ایک جماعت کے ساتھ ملاقات۔ انہوں نے اپنی موسیقی کے ساتھ فن کو لبریز کیا، جس سے ہوا موسیقی کی مثال زندگی کو بھر دی۔ فن کو اپنی ہلکی ہلکی آوازوں میں شامل ہونے سے روک نہیں سکا، جس سے ایک ہمواں تاثر پیدا ہوا جو کہ میدان کو ہل گیا، جیسے برساتی ہوا کے ساتھ ناچ رہی ہو۔ جب فن نے دنیا کے دور دستکوں کو جاننے کا فیصلہ کیا تو مشکلات کا سامنا بھی اس کے سامنے آیا۔ ایک دن وہ ایک گہرے اور پریشانیوں بھرے جنگل میں گم ہو گیا۔ جب اس نے محض ہڑپ کیا تو اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ راستے کی پہچان نہیں کر رہا۔ جب وہ افسوس کرنے لگا تو اچانک اس کے سامنے ایک ہلکی روشنی دکھائی دی۔ جواب دینے والی چمکتی مکھیاں تھیں، جن کی جادوئی روشنی نے اسے تاریکی میں راستہ دکھایا، جب تک وہ راستے کی پہچان کرنے کو نہیں مل گیا۔ فن کا سفر کی بنیادی بڑھتی گئی۔ اس نے صحراؤں کا سفر کیا، جہاں اس نے ریت کے ڈینگر کے بڑے بڑے ڈیون کی تخلیقات کی حیرت اور سبز پہاڑوں کی بلندیوں کو قبضوں میں اٹھانے کی خوشی محسوس کی۔ اس نے بلند پہاڑوں کو چڑھایا، نئی بلندیوں کو قبضہ کرنے کی لطف اٹھاتے ہوئے۔ وہ بڑی سمندر میں تیراکی کی، جہاں اس نے کھیلنے والے محبت کرنے والے ڈولفن سے ملاقات کی، جو کیسے جیسے اس کو اپنے زیر آب دنیا میں خوش آمدید کہنے آئے۔ جب موسم تبدیل ہوتے ہیں، فن کے سفر کا رخ بدلتا رہتا ہے۔ اس نے خزاں کی پتوں کی حسینیت کو محسوس کی اور برف سے چھپے مناظر کی تعجب میں آیا۔ سفر کے دوران اس نے ہر شکل اور قدر کی جانوروں سے دوستی کی، شرارتی خرگوشوں سے لے کر شفیق ہرنوں تک۔ آخرکار بہت مہینوں کے سفر کے بعد فن کا دل اپنے جنگلی گھر کی طرف دھڑکنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ جبکہ دور دستکوں کی دنیا دلکش ہے اور اس میں حیرت انگیز باتیں ہیں، اس کے ماحولیاتی ماحول کی کچھ خاصیت ہے۔ مخلصی اور اشتیاق کے ساتھ فن نے اپنے گزرے ہوئے وطن کی طرف راستہ کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس کے خاندان اور دوستوں نے اس کا خیر مقدم کیا، انہیں اس کی بہنوں کی بھرمار سے محروم ہوتے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ اور جب فن نے اپنی دور دستکوں کی جگہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ کئی مواقعوں کا حصہ تقسیم کیا تو اس نے محسوس کیا کہ سب سے بڑا سفر دل کی طرف کا سفر ہوتا ہے، وہ سفر جو ہمارے اندر اور ارد گرد کی خوبصورتی اور حیرتوں کی کھوج کا سفر ہوتا ہے۔ اور اس طرح فن کو خوشی سے کبھی نہیں ہونے والی کہانی سنائی گئی، جس میں دور دستکوں کی یادوں کی قیمت کی اور اپنے دل کی گہرائیوں میں اپنے گھر کی محبت کو قدر دی۔ گیاس کہانی کا سبق یہ ہے کہ زندگی خود ہی ایک بڑا سفر ہے، جو ہمیں اپنے اندر اور ارد گرد کی خوبصورتیوں کو جاننے کا مواقع دیتا ہے۔ ہمارے ماحول میں ہمیں انتہائی حیرت انگیز اور دلچسپ چیزیں ملتی ہیں، لیکن ہمیں کبھی بھی اپنے وطن یا ماحول کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہماری خواہشیں اور اشتیاقات زندگی کو رنگین بناتی ہیں، لیکن ہمیں اپنے موجودہ حالات کو قدر دینا بھی ضروری ہے۔ فن کی کہانی سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ دوستوں کی اہمیت اور ان سے رشتے بنانے کی خوشی بھی کسی کی دنیا کو بہتر بنا سکتی ہے۔